صحیح بخاری حدیث نمبر 660۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ہم کو جمعے کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 670۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھا اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں، تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے، اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ حضرت ظہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک دوسری پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پہلا دیا۔ حدیث شریف کو سننے کے بعد اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔